جی السلام علیکم فیاض بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام جی بھائی، بہت شکریہ، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، بس مجھے پتا آپ کافی مصروف ہیں، لیکن یہ جو خبریں آتی ہیں یہ ہمیں جو ہے نا وہ رکنے نہیں دیتی۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے بھائی، بالکل۔ یہ آج آپ دیکھیں آج کیا تماشا لگا سر، میری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ سب سے پہلے وہ بچی سے ملاقات کا جو مسئلہ تھا اس پہ اتنے پہلے دلائل ہوئے اور انہوں نے کہا جی دلائل ہو چکی ہیں، اب اس کے اوپر ہم نے فیصلہ سنا دینا فلاں تاریخ کو، ٹھیک ہے جی۔ آج کا دن دیا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں کوئی پیش رفت ہوئی؟ جی جی بالکل، اس میں کیا بھائی، یہ بڑا آج کا دن جو ہے یہ ایک طرح سے مایوس میں، بلکہ پچھلے کافی دنوں سے دیکھیں، سب سے پہلے تو میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میڈیکل مینڈیٹری پروویژن ہے، یہ میڈیکل ایز اے میٹر آف رائٹ ہے، پولیس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ پولیس انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا، ڈیلے جسٹس ڈیفیٹ جسٹس۔ تو یہ مقصد کی بات ہے کہ یہ اس میں مینیپولیشن کی گئی، یہ میں کلیئر کٹ کہوں گا۔ اور دیکھیں جج جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو کہتا ہے کہ جناب آپ جو تاریخ کہیں وہ آپ کو مل جائے گی، کیا کبھی ایسا کیا کورٹ کے ساتھ شاید کی کوئی ڈیلنگ چل رہی تھی، کوئی ادھر کوئی ڈیلنگ کے معاملات ہو رہے تھے جو کہ وہاں پہ ڈیل چل رہی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ عدالت نے کسی سے کوئی ڈیل تو نہیں کرنی ہوتی، عدالت نے تو میرٹ کے اوپر رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اگر سمپلی ناصر جبران صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ سر ہمیں تاریخ لینے تو نہیں ہم آئے، ہم تو انصاف لینے آئے ہیں اور ہمیں انصاف لیا جائے، ہم تاریخ لینے تو نہیں آئے نا۔ جی تو یہ جو رویہ ہے دیکھیں سندھ پولیس کا اور اداروں کا، یہ بڑا مایوس کن ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کبھی ہاسپٹل اگر بند ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جی جی ایک شخص جو ہے اگر سنڈے والے دن اس کے مکان کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ عدالت بند ہے، آج آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، یا آپ وہ سنڈے والے دن لاقانونیت ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں سر، کبھی اگر جج قانون کے مطابق چھٹی پہ جاتا ہے اس کی جگہ پہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے اور ہونا چاہیے اس کو، اور کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اور ڈیوٹی جج ہوتا ہے وہ صرف تاریخ دینے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کیس کا۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری جوڈیشری اس معاملے میں کیوں کنفیوز ہے اور کیوں اس بچی کے ساتھ اور اس والدین کے ساتھ تمام اداروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جو ظہیر نے کوشش کی جی ایم ایل او ناؤ جو درخواست دی اس میں کہا جی حرمت کی وجہ سے، بچی کی حرمت کی وجہ سے، یہ بیس بنائی نا اس نے کہ ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے۔ کر لو بات حرمت بچی کی تب نہیں تھی جب انہوں نے بچی جی 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 میں ادھر ہی آ رہا تھا، اس اسٹوپڈ بندے سے یہی پوچھے، یا جج صاحب کی جگہ میں بیٹھا ہوتا میں پوچھتا کہ بیٹا تو حرمت لے کے آ گیا ہے، تو جب بھگا کے لے کے گیا تھا اس وقت حرمت کا خیال نہیں آیا تھا تجھے؟ بالکل، اور حرمت تو میرا خیال ہے کسی پتہ نہیں، اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ حرمت کس کو سمجھتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حرمت کسی اور چیز کو نہ سمجھتا ہو، کیا یہ جو وہ جو چینل میں بیٹھتی ہے اس کو نہ کہیں حرمت سمجھتا ہو، کہیں اس کا نہ مسئلہ بن رہا ہو۔ تو رات کو ایک اداکارہ بیٹھی تھی چینل پہ، تو کہیں اس کا نام ہے اس نے حرمت رکھا ہو کہ اس کو مسئلہ ہوگا اگر آپ میڈیکل الاؤ کریں گے۔ تو مقصد بات یہی ہے اپنا کیا بھائی کہ اس میں مقصد یہی ہے کہ دیکھیں جب سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں وائرل کی گئیں، جب ایک مائنر بچی جو ہے ابڈکٹڈ چائلڈ جو ہے اس کی چائلڈ کو اتنا پروموٹ کیا گیا اور ہنی مون کے لیے پیکجز بک کیے گئے اغوا کے بعد نکاح کے، ٹھیک ہے، اور اس کو وائرل کیا گیا پوری دنیا میں، تب حرمت کی بات نہیں ان کو یاد آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب ان کو حرمت یاد آ گئی ہے، ایسا سر ان کو بہت کچھ یاد آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو ابلیس ہیں یہ بڑی کہانیاں گھڑیں گے منظر، لیکن ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ناصر جبران صاحب بھی اپنے عقیدے پہ قائم ہے اور مہدی کاظمی صاحب بھی، اور انشاءاللہ ادھر لاہور میں ہماری جتنی ریسپانسبلٹی ہم ادا کریں گے اس میں، اور یہ بچ نہیں سکیں گے بھائی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ وہ آج وہ بتا رہے تھے دوسرے صحافی بھی اپنے ویلاگ میں کہ جی وہ آج جج صاحب ہنس رہے تھے جبران ناصر کو دیکھ کے، اور جبران ناصر بھی ہنس رہے تھے۔ اب چلیں جبران ناصر جو ہنس رہے تھے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جج صاحب ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جج صاحب اس لیے ہنس رہے تھے کہ یار یہ تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے، یہ تو پڑ ہی گئے ہیں پیچھے۔
جی جی بالکل، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری ایک بڑا معزز ادارہ ہے اور سندھ ہائی کورٹ ایک ہم اس کی عزت کرتے ہیں، صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ دیکھیں ہم ججز کے ساتھ کوئی چٹکلے کرنے تو نہیں جاتے نا عدالت میں، وہاں پہ کوئی چٹکلا تو چل نہیں رہا کہ مائنر بچی کا کیس ہے، اتنا ہائی لائٹ کیس ہے، اس میں یہ چیزیں تو ہو نہیں رہی کہ جناب ادھر ہم کو یہ ڈیٹ لینے گئے. یہ مجھے بڑا اس میں عجیب لگا ہے کہ آپ جو تاریخ کہتے ہیں وہ دے دیں. کیا سر ہم تاریخ لینے آئے ہیں؟ سر وہ آپ چھوڑیں فیاض بھائی، جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے تمام دلائل سنے، جو بچی سے ملاقات کیے ہیں سارا، چلیں آپ کوئی ایک فیصلہ تو دیں نا کسی چیز کے اوپر، کوئی ایک فیصلہ تو دے دیں، آپ ایک جگہ ریلیف تو دے دیں. چلے آپ ایم ایل او کی نہیں بات کرتے تو والدین کو کم سے کم اجازت تو دیں کہ وہ بچی سے مل سکیں، وہ بھی کچھ پتہ نہیں. اس میں جی جی بالکل کہہ بھائی، اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جب کہہ رہی ہے کہ نیچرل گارڈین اس کے پیرنٹس ہیں اور گارڈین جج جو ہے وہ کیا سندھ ہائی کورٹ سے بڑا ہے یا سندھ ہائی کورٹ کے مطابق نہیں ہے؟ تو کیا وہ بنگلہ دیش میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ جو اس کو پتا نہیں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالا کر ہے یہ چیزیں جو ہیں. لیکن نیچرل گارڈین بھی آپ کہہ رہے ہیں اور پرمیشن بھی نہیں دے رہے ملاقات کی. اچھا، اور تو کس بات کا نیچرل گارڈین ہے کہ اس کو آپ نے کھٹے لائن لگا دیا اور ٹوٹلی طور پہ محروم کر کے رکھ دیا کہ وہ اپنی کامسن بچی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا. مجھے تو فیاض بھائی، میں اب یقین کریں صبح سے میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ اٹھ کے ویڈیو بناؤں، میں پریشان ہو کے لیٹ گیا کہ یار اگر کل کوئی ایک بندہ ایک کاغذ کی بیس پہ، ایک جعلی نکاح کی بیس پہ کسی کی بچی لے کے جاتا ہے تو آپ اس کو مل بھی نہیں سکتے سر. سر دنیا میں کہیں بھی وزیٹیشن رائٹ کلوز نہیں ہوتا. آپ بچی سے ملاقات کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ والدین کو اتنا محروم کیوں کیا جا رہا ہے اور ڈے ون سے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ میں بچی آتی ہے تو جناب دھکے مار کے والدین کو پرائیویٹ پرسن نے باہر پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں. اب عدالتوں کا مزید اور یہ تمام اداروں کا اسی طرح سے رویہ ہے. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بات اور آپ یہ دیکھیں، اور اتنا ہائی پروفائل کیس، چلیں جی اگر پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، یہ تو چھپا ہوا تھا نا، سب کچھ چھپا ہوا تھا. اب تو پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بچی کو ورغلا کے بھی یا ویسے ہی کڈنیپ کر لیا جائے اور جعلی اس کو نکاح نامہ پیش کر دیا جائے تو پھر آپ بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور پھر تماشا دیکھیں آپ. پھر اس کا یہی مطلب ہے نا، پھر ہماری جو قانون ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے سکی اولاد کے لیے بھی نہ ان سے مل سکتے ہو نہ لڑ سکتے ہو. یہ پھر عدالتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بھائی اس میں 100% آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ غلط سیٹ ہو رہا ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اور اس سے پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے. عدالتوں کو چاہیے کہ اس طرح کیسز کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں. یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. اور میں اس کی ٹوٹلی مذمت کرتا ہوں کہ 3 منتھ کے بعد آپ مور دین 2 منتھ کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی تاریخ آپ کو دے دی جائے. یہ بڑی مایوس کن بات ہے. اگر میں عمران ناصر صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں شاید ہنستا نہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ سر مہربانی فرما کر ہمارے اوپر تھوڑا ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں طریق نہیں چاہیے. طریق آپ کو 150 کیسز لگے ان میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے سب میں ڈال دیں. لیکن یہ کیس ایک مائنر بچی کا کیس ہے اور اس کے تحت پوری دنیا کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، تو خدا را مہربانی کریں. جی. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر پورے پاکستان انگلیاں اٹھاتا ہے. اس دفعہ اللہ نے ان کو موقع دیا تھا کہ بھائی ایک کیس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں فوکس ہو گئی ہیں، مہربانی کر کے کوئی ایسا آپ ٹیسٹ کیس اس کو بنا دیں کہ لوگوں کے جو آپ لوگوں کے لیے فیلنگز ہیں وہ ختم ہو جائیں. جو غلط نیگیٹو سوچتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا تو ان کے دماغ صاف کر دیں. اس کو فوری طور پہ وہ کرتے اور کہتے لو بھائی یہ ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جے بھائی. یہ عدالتوں کے پاس کتنے عدالتیں، سارے ججز ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی عدالتیں. معزز عدالتیں بڑا بہتر فیصلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جذبات جڑے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی پوری سوسائٹی رسک پہ ہوتی ہے ایسے کیسز میں. تو ایسے کیسز میں
जजेस को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। बाहर एक केस मैंने शायद सऊदी अरब का था कि मैंने सुना कि किसी ने शख्स ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मारा और उससे उसको काफी ज्यादा सजा मिल गई कि उसने कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि आपने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ नहीं मारा, आपने यूनिफॉर्म को थप्पड़ मारा जो कानून इम्प्लीमेंट करवा रहा था। वाह वाह। तो बेसिकली तो ये अदालतों को इसमें अपने फैसलों पर नजर सानी करनी चाहिए और इसके आज का जो फैसला है ये कोई समय में नहीं आया, ये इस पर नजर सानी करनी चाहिए और इस बच्चे की कस्टडी भी जो है वो वालिदैन को मिलनी चाहिए और सर इसका मेडिकल भी अलाउ होना चाहिए। अच्छा, टेक्निकली इस मेडिकल को बहुत डिले कर दिया गया है। अच्छा फयाज भाई, पहले जब ये जो आज की डेट दी गई थी उस दिन जज साहब ने कहा था, उससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें कहा था कि इस डेट को जो है वो फाइनल हम इसको कर देंगे और उस डेट पे जज साहब खुद नहीं आए थे, ठीक है? जी देखें जाती मसरूफियात होती हैं। अच्छा चलें, वो तो ठीक हो गया। मैंने अर्ज की लेकिन ड्यूटी जज होता है, ड्यूटी जज किस लिए होता है सर? ड्यूटी जज क्या फैसला नहीं कर सकता? क्या जो ड्यूटी साइन होती है ड्यूटी जज को वो कहीं शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ड्यूटी जज जो है वो सिर्फ डेट ही देगा, इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता? और आप उसके ऊपर सितम ये देखें कि आज ना करके अगर ये चीज स्टार्ट हुई थी तो आज आप फैसला उसके ऊपर कर देते ना सर। आप तारीख कह रहे हैं, आपको कौन सी तारीख चाहिए? ये भाई हमारी तो सोच समझ से बाहर है फयाज भाई। हाँ जी बिल्कुल, ये तो तारीख ऐसे मिल रही है कि जैसे स्वाब का काम हो और समय से बाला कर है भाई, इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं सिंपली ये कहूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें तारीख चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नहीं जी, इंशाल्लाह इंसाफ तो इस दफा मिलेगा सर, और इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। सर देखें ये तो शरई लिहाज से भी है कि इंसाफ के लिए जदोजहद करो और हम इंशाल्लाह अपने हसूल के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसी इदारों से हम उम्मीद करते हैं यही इदारे हमें इंसाफ देंगे इंशाल्लाह और हम इससे में पूरा उम्मीद है और सर पूरी फाइट करेंगे इसमें। जिस हद तक हमें जाना पड़ा, हम हाथ दरवाजा पहले भी हमने खटकाया, अब भी जरूरत पड़ी तो खटकाएंगे, लेकिन सर इनको छोड़ेंगे नहीं। ये मुल्जमान जो है इनको पूरी सोसाइटी खराब नहीं करने देंगे। हाँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतनी मसरूफियत से वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा होगी मुलाकात, ठीक है भाई। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।